السلام علیکم۔ اچھا یار، میں یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چیز کلیئر کر دوں اپنے حوالے سے کہ میں نے آج تک جتنی دفعہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو کہ میرے ٹیچر ہیں، جن سے میری اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ بھی محبت ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ میں اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تو اسی وجہ سے میں اللہ کے نیک بندوں سے بھی محبت کرتا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، تو یہاں پہ میری کوشش ہوتی ہے، غلطی کوتاہی انسان سے ہو جاتی ہے، انسان ہے کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی، میں اپنی بات کروں گا، میں باقی کسی کی بات نہیں کرتا۔ میں انجینئر علی مرزا کو کبھی بھی ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں اس بات کو ڈیفینڈ کرتا ہوں جو ان کے منہ سے نکلی، اور ان جو دوسرے فرقے والے ہیں انہوں نے اس کو پکڑا، اس کو غلط پیش کیا، تو میں اس بات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہوتا ہوں کہ بھئی علی بھائی نے بات اس طریقے سے نہیں کی تھی، بلکہ اس طریقے سے کی تھی۔ اس کا مقصد وہ نہیں تھا جو تم لے رہے ہو، اس کا مقصد وہ ہے جو حقیقت میں بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب میرے اندر وہ عادت نہیں ہے کہ میں جناب کسی پرسنالٹی کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں، اگر اس سے پہلے کبھی ہو گیا تو میں اس پہ معذرت کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ابھی جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ انہوں نے اٹیک کیا ہے ان حدیثوں کے اوپر، بیسیکلی اس طریقے سے نہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے کوئی کہا ہو کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، انہوں نے کہا یہ بالکل صحیح حدیثیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ علی مرزا نے یہ اس کو اپنی ذہنیت کے مطابق لیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ کربلا کو، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اپنی ذہنیت کے مطابق نہیں لیا، جو اس کی حقیقت بنتی ہے یہ اسی طریقے سے ہے میرے بھائی، اس کو آپ غلط پیش نہ کریں۔ باقی آگے ویڈیو ایز اٹ از دیکھیں، اس میں کیا جواب ہے۔ عبداللہ تو اس نے مجھے کہا کہ حافظ صاحب جو اس نے بروشر جمع کیا ہے بخاری مسلم کی روایتوں کا کریکٹ نمبر دیتا ہے، کیا وہ احادیث صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات، اسلام کے اندر کسی بندے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی سوچ پر قرآن اور سنت کو جمع کر دے۔ اگر کوئی بندہ اپنی سوچ پر قرآن کی آیات جمع کر دے گا تو وہ اسلام سے کفر بن جائے گا۔ ابھی میں مولانا عمر صدیق صاحب جو تھے حافظ اللہ تعالیٰ، ان کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، جس میں وہ علی بھائی کا جو پمفلٹ ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں جو معاملہ پیش آیا، اس کے بارے میں سارا ادھر لکھا ہوا ہے۔ تو علی بھائی نے اس میں آلموسٹ اپ ٹو 200 حدیثیں اس میں قلباً جمع کی ہیں۔ اچھا، تو یہ واقعہ کربلا ہے جی، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو تھا، اس کے اوپر تقریباً 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے اعتراض لگایا کہ کوئی بھی بندہ قرآن و حدیث کو اپنے فہم، مطلب اپنی مرضی سے اس کو جمع نہیں کر سکتا، مطلب اس میں کوئی چیز ایڈیشن نہیں ایڈ کر سکتا۔ اصل میں ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، کیونکہ وہ بھی بات ان کی تب سمجھ آئی ہے مجھے جب انہوں نے قرآن کی روح سے ایک مثال پیش کی، جو کہ کسی بندے نے ایک کاتب سے وہ کہا کہ یہ اس کو کاپی کرنا ہے، تو اس نے آگے سے جناب صاحب کہا کہ میں ادھر یہ شیطان کا لفظ لکھا تو اس کو کٹ کر کے میں نے آپ کے والد صاحب کا نام لکھ دیا ہے، اور جہاں پہ وہ گدھا سور وغیرہ لکھا ہوا ہے تو وہ اس جگہ پہ میں نے آپ کا نام ڈال دیا ہے۔ ایک کاتب تھا جو بڑا بہترین لکھاری تھا، خطاط، خوش نویس، لیکن ہے جاہل۔ اس نے بلا لیا، قرآن مجید یہ ماسٹر کاپی ہے، اس سے تم نقل کرو، یعنی یہاں سے نقل کر کے لکھو۔ کہتا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے قرآن مجید بڑا خوبصورت، بڑا خوش خط لکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی تبدیلی کو رد و بدل تو نہیں ہے؟ کہتا جی بات ہے 2 جگہ پہ میں نے تبدیلی کی ہے۔ قرآن مجید میں جتھے جتھے شیطان تے ابلیس دا لفظ آیا نا، میں کہا ایڈے گندے بندے دا وچ نہ لکھیا ہے، میں وہ کٹ کے نہ تواڈے ابو دا نام لکھ دیتا۔ پھر میں ویکھیا کہ قرآن مجید دے وچ کتے دا، کھوتے دا، سور دا ذکر ہے، میں کہا یہ تے بڑے گندے جانور نے، وہ میں کٹ کے اوتھے جناب میں تواڈا نام لکھ دیتا۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ ایڈیشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ بیسیکلی، ادروائز نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں پہ انہوں نے اصل میں وہ مثال دینا چاہ رہے تھے کہ علی بھائی نے یہ جو جمع کیا ہے نا، یہ اپنی سوچ کے مطابق اس کو جمع کیا ہے یہ ساری حدیثوں کو۔ تو میں نے کہا چلو اس کو پکڑ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں علی بھائی کی جو سوچ کے مطابق حدیثیں ہیں وہ کیسے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ جب کوئی مسئلہ جیسے رفع العین کا مسئلہ ہے، جیسے آمین بالجہر کا مسئلہ ہے، یا کوئی بھی عقیدے کا مسئلہ ہے نا، تو جب اس کی ڈسکشن ہوگی نا، تو اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث ہیں نا، جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے امام بخاری نے کتاب لکھی ہے جز رفع العین، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بھی جتنی بھی حدیثیں ہیں انہوں نے جمع کی ہیں تو وہ رفع العین کے حق میں جمع کی ہوئی ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ یہ واقعہ کربلا کے ریلیٹڈ تھا، تو واقعہ کربلا کے ریلیٹڈ ساری کی ساری قرآن و حدیث کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جمع ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں اب یہ دیکھنا کہ علی بھائی کی سوچ کے مطابق انہوں نے
کیا کیا. سب سے پہلے یہ جو پہلے ہم چلے جاتے ہیں نمبر اے پہ, ٹھیک ہے. یہ ہے جی منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی تھی, اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے. ٹھیک ہے جی. اس میں سب سے پہلے وہ حدیث نمبر لے کے ہیں صحیح مسلم کی, جو کہ ہے 6466. ٹھیک ہے. اس کے بیچ یہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز مغرب ادا کر رہے تھے, پھر ہم نے سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں تاکہ نماز عشاء بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھ لیں تو بہتر ہوگا. چنانچہ ہم وہیں پہ بیٹھ گئے. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس وقت سے یہیں بیٹھے ہو. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے نماز مغرب پڑھی ہے, پھر سوچا کہ یہیں بیٹھے رہتے ہیں تاکہ عشاء کی نماز بھی پڑھ لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا, اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ایسے ہی آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان کے لیے باعث امن ہے, جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا وعدہ ہے, یعنی فنا ہو جائے گا, اور میں اپنے صحابہ کے لیے باعث امن ہوں. ٹھیک ہے جی. جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر چیزیں آئیں گی, وہ چیزیں آئیں گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا, یعنی فتن و مصائب, اور میرے صحابہ میری امت کے لیے باعث امن ہے. ٹھیک ہے. جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیزیں آئیں گی جو فتن و مصائب کا ان سے وعدہ کیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ پہلی حدیث اس چیز کو سٹارٹ کرنے کے لیے ہے کہ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے جو ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین تھے نا, وہ ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. وہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب وہ رہیں گے تو مطلب وہ جو اس ٹائم کی قوم ہوگی نا, ان کے لیے وہ باعث امن ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اسی طریقے سے جب وہ چلے جائیں گے تو پھر معاملات آگے جیسے اس میں ذکر کیا گیا ویسا ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا, پھر اس کے بعد جو اگلی حدیث انہوں نے علی بھائی نے جمع کی ہے وہ ہے مسند احمد کی. حدیث نمبر ہے جی 18556 حدیث نمبر ہے. پھر یہ ایک پوری کی پوری یہ جو 2 نمبر ٹوٹلی صحیح مسلم کے وہ 1 نمبر پہ حدیث جو جمع کی گئی ہے, دوسری جو سی ہے وہ 2 نمبر پہ جمع کی گئی ہیں, اور وہ اتنی زیادہ جمع کی ہیں. اس میں مسند احمد کی ہیں کچھ حدیثیں جن کو شیخ زبیر علی زئی نے, شیخ البانی نے صحیح کہا ہے. مشکات المصابی کی ہیں, سنن نسائی الکبریٰ کی ہیں, سنن ابی داؤد کی ہیں, جامع ترمذی کی ہیں, سلسلۃ الصحیحہ کی ہیں. ٹھیک ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی ہیں. تو یہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جس کے اندر جس کا عنوان آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی حدیث کے بعد پھر وہ آتی ہے کہ میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, پھر جب چاہے گا اسے اٹھا لے گا. پھر نبوت کی طرز پہ خلافت, جب کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا, وہ مطلب نبوت کی طرز پہ خلافت آ جائے گی جب تک اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے جی. پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. ٹھیک ہے. پھر اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابرانہ بادشاہت ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے اگلی جو حدیث ہے وہ بھی مسند احمد کی ہے, جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 30 سال تک رہے گی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سنن النسائی الکبریٰ کی وہ بھی ہے میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی. ٹھیک ہے. پھر وہ آگے سیدنا سفینہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر اس کے بعد ملوکیت بادشاہ آئے گی. تو انہوں نے کہا یہ تم شمار کرو, وہ جو سید تابی تھے ان سے کہا گیا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً وہ 12.5 سال کی بنتی دونوں کی. ٹھیک ہے. 2 سال حضرت ابو بکر کے تھے, پھر 10 سال تقریباً وہ تھے حضرت عمر کے, پھر اسی طریقے سے 12 سال جو تھے حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے, پھر اسی طریقے سے 6 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چلتا چلتا ٹاپک آ رہا ہے جی. اس میں اینڈنگ جو سی ہے نا وہ آگے پیج نمبر 4 پہ جا کے ہوتی ہے, جس سے شروع ہو جاتا ہے جی سسٹم خلیفہ راشد
سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل، صفین اور نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اب یہ جو پچھلا تھا اس میں اس ٹاپک کی حدیثیں تھیں، وہ جہاں تک انہوں نے کنکلوڈ کرنا تھا کر گئے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آگے آ گئی وہ پھر ڈیفینڈ کیا نا اس کے اندر کہ وہ کس طریقے سے خلافت ہوئی ہے اور یہ جو معاملات تھے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس میں دو چیزیں تھیں نا، اور خلافت راشدہ کے اہل حقیقی خلفۂ راشدین کون تھے. اب اس ٹاپک پہ جو جمع ہوگا وہی آگے لکھا جائے گا نا. اب اس میں کون سی مردی والی بات ہو گئی بھائی؟ مرزا محمد علی جیلوی نے 72 احادیث کو جمع کیا ہے اپنی سوچ کے ساتھ. پہلی بات یہ سمجھے. دوسری بات، یہ اسلام کی 15ویں صدی ہے، 1444واں ہجری سن ہے. اسلام کی 15ویں یہ صدی ہے. 15 صدیوں میں کسی بھی عالم نے، امام نے، محدث نے اس مواد کو جمع نہیں کیا جو اس نے کیا. تیسری بات، آپ ان تمام احادیث کو صحابہ، تابعین، ائمہ محدثین کے فہم سے سمجھ لیں، مرزا صاحب ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں. مطلب اپنی ذہنیت سے لکھی ہوئی، اپنی ذہنیت سے تو تب ہوتی نا کہ میں جناب صاحب اس سے آگے رزلٹ نکالنے شروع کر دیتا چیزوں کے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ہم اینڈ تک چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو کسی بھی جگہ پہ علی بھائی کی ورڈنگ مجھے تو کہیں پہ نہیں نظر آ رہی. ہاں جو حدیثوں کے اینڈ پہ جا کے نوٹ لکھا ہوتا ہے، نوٹ کیا ہے جی؟ جیسے میں آپ کو اس میں مثال دے دیتا ہوں، ایک اسی میں دے دیتا ہوں، یہ والی میں جو پہلے ہم نے بیان کی ہے. وہ جو تھے نا کون کون اہل تھا خلافت راشدہ کا، ان میں ایک آگے جا کے جب حدیثیں جمع ہو رہی ہیں، صحیح مسلم کی 1258 اور صحیح بخاری کی 3700 نمبر حدیث، یہ بیان کرتے ہوئے جب یہاں پہ آگے نوٹ لکھا ہے کہ ان 6 افراد میں سے 4 افراد سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف خود ہی دستبردار ہو گئے تھے. وہ خلافت کی بات ہو رہی ہے اس میں، کہ مطلب وہ دوسری حدیثوں سے جو میچ کر کے اس میں نوٹ میں بھی آپ دیکھیں گے، یہ نوٹ ہے نا، یہ نوٹ بنا ہوا ہے، یہ والا نوٹ. ٹھیک ہے. اس میں آگے جو کنکلوژن جو لکھا گیا ہے نا نوٹ، وہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس چیز پہ ذرا غور کریں. یہ اس میں 2707 نمبر 7207 نمبر اور 3700 نمبر حدیث بھی بیچ میں شامل کی گئی ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ علی بھائی نے یہ خود سے یہ ساری چیزیں اپنی ذہن کے مطابق جمع کی ہوئی ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیں آگے ٹاپک چل رہا تھا. یہ ٹاپک کون سا ہے؟ ایک سیکنڈ. یہ ٹاپک ہے جی خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل والا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹاپک چل رہا تھا. تو اس کے آگے جاتے ہیں کافی زیادہ نوٹ لکھے ہوئے ہیں. جیسے ایک یہ نوٹ ہے، یہ پیج نمبر ہے جی 10 نمبر پہ یہ نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے جس میں وہ امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 855 ہجری، ان کی انہوں نے عبارت لکھی ہے نوٹ میں. 7083 نمبر جو تھی حدیث، اس کے نیچے انہوں نے وہ ورڈنگ کوٹ کی ہے اس حدیث کے ریفرنس کے ساتھ. ٹھیک ہے. ایک منٹ، ہاں ساتھ لکھا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے آگے جو حدیث ایک آگے گئی 21 نمبر پہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں آیا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان دونوں مسلمان گروہوں کے اندر ہی سے ایک تیسرا فرقہ یعنی خروج الگ ہو جائے گا. اس الگ ہو جانے والے فرقے خوارج سے وہ گروہ قتال کرے گا جو ان دونوں گروہوں میں اقرب الی الحق ہوگا. ٹھیک ہے. جو مطلب کہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، یعنی سیدنا علی ابن ابی طالب کا گروہ. یہ بریکٹ میں لکھا گیا ہے، یعنی کیوں لکھا گیا ہے اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں یہاں پہ. اس سے آگے بالکل یہ نوٹ لکھا ہوا ہے پیج نمبر 11 پہ، سب سے اوپر نوٹ ہوگا، میں ساتھ ساتھ اس کے جے پی جی لگا دوں گا. انہوں نے لکھا ہے کہ اقرب الی الحق سے مراد کیا ہے. یہ اصل میں وہ یعنی لکھا ہے نا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ آگے اقرب الی الحق سے مراد کیا ہے، حق والا گروہ. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن حکیم میں خود اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر منافقین کے واضح کفر کے لیے بھی اقرب کا لفظ استعمال کیا ہے. چنانچہ اس کے ضمن میں یہ سورہ نمبر آل عمران کی
67 نمبر آیت ہے 167 سورہ آل عمران کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ساتھ سنن الکبریٰ البیہقی سے انہوں نے حدیث لکھی ہے، سیدنا عمار ابن یاسر کا جو قول ہے وہ لکھا ہے کہ مت کہو اہل شام نے کفر کیا، بلکہ کہو کہ انہوں نے فسق کبیرہ گناہ مطلب کیا، یا پھر کہو کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سنن الکبریٰ البیہقی 16721 نمبر یہ حدیث کا نمبر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بھی قرآن نوٹ بھی جو لکھا جاتا ہے نا وہ بھی قرآن کے ریفرنس کے ساتھ یہاں پہ دیا گیا ہے، اور ساتھ میں حدیث کے ریفرنس دیا ہوا ہے۔ یہ کوئی اپنے پاس سے بات نہیں ہو رہی میرے بھائی۔ اگر یہ پیچھے اگر یہاں پہ ایک نوٹ دیا جو میں نے پہلے دکھایا ہے وہ امام بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہ بھی انہوں نے نیچے نوٹ میں کسی کے یہ جس طرح یہ ابھی انہوں نے آگے اپنی ویڈیو میں یہ بات کی ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں، جو تابعین ہیں یا جو محدثین ہیں، ان کے فہم کے مطابق ان حدیثوں کو دیکھو تو انجینئر فارغ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی یہ بھی بزرگ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ امام بدر الدین عینی جو ان سے تھے، یہ انہوں نے عمدۃ القاری شرح لکھی تھی صحیح بخاری کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک امام ہے، یہ بھی محدث ہے نا، انہوں نے شرح لکھی ہوئی ہے، تو ان کے اقوال یہاں پہ پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے امام حجر اسقلانی، ہاں یہ آگے والے پیج پہ جدھر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے 1 مہینہ قبل مستقبل میں ہونے والی حکومتی بگاڑ سے متعلق غیبی خبریں دے دی تھی، ٹھیک ہے، یہ عنوان ہے۔ اب اس کے ریلیٹڈ جتنی بھی حدیثیں سامنے نیچے آئیں گی وہ لکھی جائیں گی۔ اسی طریقے سے نوٹ جب آیا ہے تو نوٹ کے بیچ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 852 ہجری، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہے انہوں نے بھی۔ ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ اصل میں اعتراض یہاں پہ یہ ہو رہا تھا کہ صحیح بخاری میں جو حضرت امیر معاویہ کا باب باندھا ہوا ہے اس میں عنوان لکھا تھا کہ جی ذکر معاویہ، ٹھیک ہے، اس کے اوپر انہوں نے جو نیچے اپنے کمنٹ کیے ہیں، انہوں نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی ہے۔ تو یہ محدث نہیں ہے، مطلب یہ جو شرح لکھنے والے لوگ ہیں یہ پرانے بزرگ نہیں ہیں۔ اچھا جی، پھر ملا علی قاری جو تھے بریلویوں کے اور دیوبندیوں کے جو عالم ہیں، ان کے بارے میں اسی طریقے سے نوٹ میں لکھا گیا ہے۔ پھر یہ آگے آ جاتا ہے چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے فضائل کا بیان اور ان پر ممبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی، یہ آگے سوالیہ نشان ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور نیچے جناب آپ دیکھیں یہ ساری کی ساری حدیثیں کوئی ریفرنس ہے، صحیح مسلم ہو گئی، اس کے بعد صحیح مسلم ہو گئی، پھر اس کے بعد آپ سمجھ لیں مسند احمد المستدرک للحاکم ہو گئی، پھر اسی طریقے سے صحیح بخاری ہوگی، مطلب تمام حدیثوں کی کتابوں سے یہ ریفرنسز کوٹ کیے گئے ہیں۔ تو ان کو آپ پڑھیں۔ ساتھ محدثین جو ہیں جیسے کہ شیخ البانی تھے، شیخ زبیر رضائی ہیں، غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہیں، امن پوری والے جو ہیں، امن پوری جن کو کہا جاتا ہے وہ ہو گیا۔ پھر اسی کے بعد یہ امام ذاہبی کی ہے، امام حاکم کی ہے، اس میں جو لکھے ہوئے ہیں کمنٹس، ٹھیک ہے، امام ترمذی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ سارا پیج چلتا جاتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے جی، اینڈ تک آ جاتے ہیں۔ کہیں پہ بھی آپ مجھے دکھائیں اینڈ، یہ اینڈ والا گتا ہے یہ جی 32 اور یہ 33 نمبر یہ گتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک گتے کے بیچ بھی آپ دیکھیں گے ساری کی ساری حدیثوں کے ریفرنسز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی بھی اپنے پاس سے بات نہیں لکھی گئی ہوئی، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کہیں کہ اس میں نا جناب اس میں یہ اوپر حدیث تھی، نیچے علی بھائی نے اپنے مطلب سے وہ بات نکال لی ہے، اس کا یہ مطلب بنتا تھا، علی بھائی نے اس کا توڑ مروڑ کے مطلب پیش کیا ہے۔ تو یہ مجھے آپ 72 صحیح الاسناد کی کی روشنی میں جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے نا، اس کے اندر میں آپ علی بھائی کے کمنٹ دکھائیں کہ کہاں پہ ہے، کس میں کی ہیں، علی بھائی نے کہاں پہ رزلٹ نکالا ہے، یہ مجھے آپ بتائیے گا۔ اور میں حافظ عمر صدیق حافظہ اللہ تعالیٰ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یار آپ نے ماشاءاللہ یزید کے معاملے میں بہت اچھا کام کیا، ہم آپ کو حسینی سمجھتے ہیں، تو یہ کام نہ کریں کہ آپ مطلب علی، بلکہ یہ آپ نے خود اپنے منہ سے بات کی تھی کہ میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کے بغض میں اس سے لڑتے ہوئے یہ نہ ہو کہ تم لوگ حدیثوں کو ماننے سے انکار کر دو۔ تو اب پتہ چل رہا ہے نا کہ لوگ تو یہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے اندر بھی نکال رہے ہیں کہ یہ ورڈ بیچ میں سے جو ہے نا وہ
موجود ہی نہیں تھا، یہ خود سے ایڈ کیا گیا، یہ ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ویسے ہوا تھا. تو اب یہ طویلیں پیش ہو رہی ہیں. خیر یہ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، یہ جتنی بھی محدثین تھے وہ آپ کے ہی ہیں. ہم تو ظاہر ہے آپ کو دیکھ کے چلتے آئے ہیں ساری زندگی، مطلب علماء کو. چاہے ہم بریلوی ہیں تو بریلوی علماء کو دیکھا ہے، اگر ہم دیوبندی ہے جو بندہ بھی تو وہ دیوبندیوں کو دیکھتا ہے. اہل حدیث والا ابھی میرے پاس 1 سیکنڈ پہلے اسی ویڈیو کے اندر ابھی ایک لڑکا آیا ہوا تھا میرے پاس، وہ ہمارے پاس ہی کام کرتا ہے اوپر. تو اس نے، وہ اہل حدیث ہے، میں اس کو بتا رہا تھا اس کے واقعہ کربلا کا. وہ پوچھ رہا تھا یہ کیا ہے، یہ کس نے لکھا ہے، کیا حساب کتاب ہے اس میں، یہ بک کس نے لکھی ہے. میں نے کہا یہ بک کو چھوڑیں، کسی جس نے بھی لکھی ہے آپ دیکھیں اس میں حدیثوں کے نمبر لکھے ہوئے ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے صرف بخاری سے رفع العین کی حدیثیں لینی ہے، باقی کوئی نہیں لینی؟ تو خیر وہ پھر مولویوں کو برا کہہ رہا تھا اسی والے سے کہ یار یہ مولوی سارے ایسے ہوتے ہیں اور ویسے ہوتے ہیں، جو بھی ہے. باقی آپ لوگوں سے خاص طور پہ عمر صدیق صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ یار آپ کم از کم حسینی بنیں. اور اس میں آپ نے، ویسے اللہ کا شکر ہے یہ آپ نے ضرور کہہ دیا کہ اس میں جتنی بھی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں نا وہ ساری صحیح ہیں. یہ آپ نے خود اپنے منہ سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا